السلام علیکم، میں ہوں احمد یاسین اور یہ ہے سکسیس ان چینل۔ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے۔ آج ہم جس بک کے بارے میں بات کریں گے بہت سالوں پہلے لکھی گئی، مگر آج تک اس کے رولز بڑے کارآمد سمجھے جاتے ہیں اور بہت زیادہ اس کتاب کو پذیرائی ملی۔ یہ کتاب ڈیل کارنیگی کی کتاب ہے، How to win friends and influence people۔ How to win friends and influence people آپ کو کمیونیکیشن اسکلز کی ٹیکنیکس سکھاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سوشل جینیس بھی بناتی ہے۔ آج کے اس ماڈرن دور میں جہاں ہم ایک گلوبلائزیشن کے ایرا میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ آپ کو اگر کوئی پروڈکٹ سیل کرنی ہے یا آپ کو ریلیشن شپس بنانے ہیں یا آپ کو بزنس کرنا ہے، کسٹمر سیٹسفیکشن دینی ہے، تو آپ کو انسانی رویوں کو سمجھنا ہوگا، آپ کو انسان کی سائیکالوجی کو سمجھنا ہوگا، آپ کو ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہوگا، کن چیزوں سے وہ خوش ہوتے ہیں اور کون سی چیزیں انسانوں کو ناگوار گزرتی ہیں۔ ان رویوں اور تھنکنگ پیٹرنز کو سمجھ کر ہی، مائنڈ سیٹ کو سمجھ کر ہی انسانوں کے آپ ان کے ساتھ بہتر تعلقات اپنا سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ انہی طریقوں پر عمل کرتے رہیں جو آپ کی ڈیلی روٹین پر مشتمل ہیں یا جو آپ کے تھنکنگ پیٹرنز ہیں، تو آپ یقیناً اور ہو سکتا ہے کہ آپ نقصان اٹھائیں۔ تو اس لیے آج کی ماڈرن دنیا میں وہی بندہ فیملی لیول پر یا سوشل لیول پر یا بزنس لیول پر کامیاب ہے جو کہ سوشل جینیس ہے یا سوشل سکلز رکھتا ہے۔ تو یہ کتاب آپ کو ایک بہت ہی اچھے انداز میں اور بڑے کارآمد اور مفید ٹرکس کے ذریعے آپ کو چیزیں سکھاتی ہے، اور ڈیل کارنیگی ویسے بھی بڑا نام ہے، تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ اچھے دوست بنا سکتے ہیں، پرماننٹ ریلیشن شپس بنا سکتے ہیں، لوگوں کو خوش کیسے کر سکتے ہیں اور لوگوں کو انفلوئنس کیسے کر سکتے ہیں، ان پر اثر انداز کیسے ہو سکتے ہیں، آپ جو کام چاہتے ہیں ان سے کرانا کس طرح آپ ان کو وہ کام ان سے لے سکتے ہیں، کس طرح آپ جو ہے اپنی پاپولیرٹی کو، اپنی ساکھ کو، اپنی کریڈیبلٹی کو ان کے سامنے بنا سکتے ہیں، آپ جو ہے شکایات کو، آپ ابحاث کو، اور کس طرح آپ ان ساری چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں، کس طرح آپ جو ہے زیادہ اچھی کنورسیشن کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ اپ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری ٹیکنیکس استعمال ہوئی ہیں، اس کے 4 پارٹس ہیں، یہ میں آپ کو اوور ویو جس طرح دے رہا ہوں، تو اس کتاب کے 4 پارٹس ہیں اور 4 حصے اپنی اہمیت رکھتے ہیں، مگر میں آپ کو اس میں سے کچھ ٹیکنیکس آپ کو ان سے اخذ کر کے آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ آپ اسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو اپنی ایک عادت اگر آپ کے اندر ہے اور جس لیول پر بھی ہے اس کو کم کرنا ہے، بہت زیادہ سپریس کرنا ہے اس عادت کو، یا تو بالکل ہی ریموو کرنا ہے، اور وہ عادت ہے کرٹیسزم کی، کمپلیننگ کی، کنڈمنیشن کی۔ یعنی آپ جو ہے لوگوں کو کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیں، ان پر تنقید کرنا چھوڑ دیں، ان پر نکتہ چینی کرنا چھوڑ دیں اور ان کی مذمت کرنا چھوڑ دیں اور بہت زیادہ شکایت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی شخص کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو ہم اس کی پرسنل انٹیگریٹی پر ایک طرح کا حملہ کرتے ہیں اور وہ ایک ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے۔
جیسے کہ ہم جانتے ہیں اور ہم نے بارہا ہی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ کے آپ اپنے پرسنل آبزرویشن دیکھیں گے، اگر کوئی آپ پر انگلی اٹھاتا ہے، اگر آپ کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے، تو یہ بات آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی فیلنگز کس طرح کی ہوتی ہیں، بھلے ہی آپ غلطی پر ہوں اور بھلے ہی آپ جو ہے سمجھتے ہوں کہ آپ غلطی پر ہیں، یا کبھی کبھی آپ کو اپنی غلطی محسوس نہ ہوگی، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی غلطی نہیں بھی ہوتی، لیکن آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی فیلنگ آتی ہیں، تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، ہم اپنے بات کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کبھی کبھار بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنی بات کو آرگیومنٹس کے ذریعے سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا یا ویسا نہیں تھا، آپ کو غلط فہمی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ چیز ہمیں بری لگتی ہے کہ کوئی ہم پہ نکتہ چینی کرے اور ہم پہ کرٹیسائز کرے، اور یہ فیملی ریلیشنز کے اندر بھی، یعنی کہ ہسبینڈ وائف یا پیرنٹس کے اپنے چلڈرن کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، یا ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ ہے، یا آپ کہہ لو کہ آرڈینیٹ اور سب آرڈینیٹ کا جو ریلیشن شپ ہے، کہ کوئی باس ہے اس کے سب آرڈینیٹس ہیں، یا آپ کے آفس میں کولیگز ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کے کلائنٹس ہیں، اگر آپ تنقید کرتے ہیں اور تنقید بھی بے جا تنقید کرتے ہیں اور تنقید بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں، یا تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں، تو آج سے ہی آپ کو اپنی اس عادت کو ریموو کرنا ہوگا، نکالنا ہوگا اپنی زندگی سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عادت ہماری اگر پختہ ہو چکی ہے تو ایک یا دو دن میں تو نکلے گی نہیں، تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن بہرحال عادت چینج ہو سکتی ہے۔ اگر آپ بار بار اس طرح کی بکس کا مطالعہ کرتے ہیں، بار بار اپنے یعنی کہ ڈائری پہ کوئی ایسے کی پوائنٹ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ عادت جو ہے ریموو کرنی ہے، صبح شام اس کو پڑھتے ہیں، تو یقیناً یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ ہوگا، آپ کو یہ بات ہیلپ آؤٹ ضرور کرے گی۔ اب اگر آپ کرٹیسائز نہیں کرتے اور بار بار لوگوں کی مذمت نہیں کرتے، ان کو برا بھلا نہیں کہتے، تو آپ کا ایک خوشگوار ماحول آپ کا جو ہے کریٹ ہوگا۔ لیکن اچھا، اب بات یہ ہے کہ کبھی کبھار تنقید کرنا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس پر مصنف یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو تنقید کرنی ہی ہے اور اگر آپ نے لوگوں کو ان کی غلطیوں کا احساس دلوانا ہی ہے، تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کیجئے کہ وہ یعنی کہ ان کی یعنی کہ جو پرسنل انٹیگریٹی ہے یا ان کی جو شائنس ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرمندگی جو ہے، شرمندگی ان کو نہ ہو، امبیرسمنٹ نہ ہو، اور وہ جو ہے نا سب کے سامنے تو خاص طور پہ آپ نے ان کو تنقید بالکل بھی نہیں کرنی، کیونکہ اس سے جو ہے ان کی عزت نفس جو ہے مجروح ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو نمبر 1 سب کے سامنے نہیں ان کو تنقید کرنی، اور دوسرا یہ کہ ان کو اپنے یعنی کہ شرمندگی سے بچانا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ آپ نے اگر ان کو تنقید کرنی ہی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی غلطیوں کا اظہار کریں، اپنی غلطیوں کا تذکرہ کریں، اور آپ جو ہے تواضع اختیار کریں، اور آپ ایک اعتبار سے آپ انکساری کا اظہار کریں۔ دیکھو یار، اگر میں بڑا ہوں تو مجھ سے بھی غلطیاں آ جاتی ہیں، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہوں، غلطیاں ہم سب کرتے ہیں اور ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ اس طرح آپ نے ایک تمہید باندھ کے اور ان کو ان کی غلطیوں کا بالواسطہ طریقے سے احساس دلانا ہے، یا اپنے اعتبار سے اپنے پہ بات رکھ کے یا کسی اور شخص پہ بات رکھ کے کہ ان کو جو ہے اس طرح کی کوئی فیلنگ نہ ہو کہ وہ جو ہے ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہے ہیں، ورنہ اگر کوئی ریئیکٹیو پرسن ہوا تو وہ پلٹ کر آپ پر تنقید کرے گا، یا آپ کی پیچھے بیک بائٹنگ کرے گا، آپ کے پیچھے غیبت کرے گا، یا پھر وہ آپ سے نفرت کرے گا، اس کے اندر آپ کے خلاف نفرت انگیز جذبات جو ہیں ابھریں گے۔ تو اگر آپ نے کام لینا ہے لوگوں سے تو آپ جو ہے تنقید سے بچیے، نکتہ چینی سے بچیے، بے جا تنقید نہ کیجیے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ نے لوگوں سے کنیکشن بلڈ کرنا ہے، جو دوستی کرنی ہے، تو آپ کو جو ہے بہت زیادہ لوگوں میں دلچسپی لینی پڑے گی، یعنی کہ حقیقی طور پہ آپ کو لوگوں میں دلچسپی لینی پڑے گی، یعنی کہ اپنے اندر سے بناوٹ اور تصنع کو نکال کر واقعی میں ان کے افکار، ان کے نظریات اور ان کی عادات اور ان کے جو مشاغل ہیں، جو ان کی ہابیز ہیں، جو ان کی تھنکنگ پیٹرنز ہیں، ان کو آپ کو سمجھنا ہوگا، ان کی
جو روٹین ہے اس کے بارے میں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. آپ جو ہے ان سے ان کے بارے میں بات کریں, ان کو ابھاریں کہ وہ جو ہے اپنے بارے میں بات کریں, یعنی کہ ان کو ان کی ذات کے بارے میں بات چیت کرنے پہ ابھاریں کہ وہ آپ سے جو ہے اپنے بارے میں بات کریں. اور آپ یقین کیجئے میرا پرسنل یہ ذاتی تجربہ ہے کہ اگر میں لوگوں سے ان کے بارے میں جب بات کرتا ہوں اور میں ان کے کچھ کنیکٹرز جسے کہتے ہیں نا, ان کے کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جن کو سن کر وہ خوشی محسوس کرتے ہیں, تو میں ان سے ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں, ان سے ان کے ایکسپیرینسز کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں, تو وہ گھنٹوں مجھ سے جو ہے اس اپنے اعتبار سے, اپنی باتوں کے اعتبار سے بات کر لیتے ہیں. یہ میں نے یعنی کہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں سے میری بات چیت نہیں تھی, لیکن آہستہ آہستہ میں نے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی اور اس رول کو میں نے اپلائی کرنے کی کوشش کی, تو یہ اس رول کو میں نے واقعی میں بہت ایفیشینٹ پایا ہے. تو آپ نے جو ہے اس طرح کرنا ہے, اگر لوگوں کو آپ نے لوگوں کی محبت اور حاصل کرنی ہے, لوگوں کے دل جیتنے ہیں, تو آپ کو ان کو ویلیو دینی ہوگی, ان کو ان کی اہمیت کا احساس دلانا پڑے گا. آپ کو ان کی جو ہے ان کو فیل کرانا پڑے گا کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, ویلیویبل, ان کو محبت دیں, ان کو جو ہے آپ ان کو جو ہے خاص جگہ دیں, ان کی آپ جو ہے پرخلوص تعریف کریں, ان کی یعنی کہ چھوٹی موٹی بات ہو یا جیسی بھی بات ہو, آپ کو ان کی جو ہے چھوٹی موٹی ایکشنز پر تعریف کرنی چاہیے, چھوٹی موٹی اچیومنٹس پر بھی آپ کو ان کی تعریف کرنی چاہیے. اور یہ بات بڑی ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ میں بڑی فائدے مند ثابت ہوتی ہے کہ اگر ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ان کی چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ پر چھوٹی چھوٹی ان کی ریمارکیبل نہ بھی ہوں تو چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس پر اگر ان کو شاباشی دیتا ہے, تو یہ بات دیکھی گئی ہے کہ اسٹوڈنٹس میں امپرومنٹ آتی ہے, اس کا پڑھنے کا دل کرتا ہے. اگر نہ بھی پڑھنے کا دل کرے تو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن شپ کم سے کم بہت زیادہ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے جو ہے اچھا سامع بننا ہے, اگر آپ نے لوگوں میں دلچسپی لینی ہے, لوگوں کو آپ نے ابھارنا ہے کہ کہ وہ اپنے بارے میں بات کریں, تو آپ کو جو ہے اچھا لسنر بننا سب سے پہلے بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ اچھے لسنر نہیں ہیں, آپ بات کاٹتے ہیں اور آپ جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو بات کرنے نہیں دیتے, یا آپ ان کی بات اچھے طریقے سے سنتے ہی نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اور آپ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سوال گندم اور جواب چنا, یہی والی بات ہے کہ جس طرح ہم کبھی اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی آواز دیتا ہے, ہمیں کوئی کسی کام کا کہتا ہے, تو ہم جو ہے غلط طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ہم مس کنسیپشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بات کچھ کی کچھ ہوتی ہے اور کچھ کا کچھ کہہ بیٹھتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کی بات جو ہے اچھے لسنر کے طور پہ آپ نے سننی ہے, اور یعنی کہ آپ اس سے ان کو انکریج کریں گے کہ وہ اپنے بارے میں مزید بات کریں. اگر آپ ان کی بات کاٹیں گے, یا آپ ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیں گے, یا آپ اس طرح کا ریئیکشن دیں گے کہ آپ ان کی بات سن کے بور ہو رہے ہیں, یا آپ ان کی بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, تو وہ پھر آپ سے شاید نیکسٹ ٹائم بات کرتے وقت اوائڈ کریں. تو اس لیے آپ کو اگر کسی سے فرسٹ ٹائم, میرے خیال میں, میرے حساب سے اگر آپ کو فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی ہے, تو آپ یعنی کہ میں نے یہ بات بڑی نوٹ کی اور بڑا اس کو ایکسپیرینس کیا کہ اگر ہم کسی کا نام یاد کریں, اگر ہم کسی کا نام یاد کر لیں اور اس کو اس کے نام سے پکاریں, تو ہمارا جو کنیکشن ہے, ہماری جو ایک بانڈنگ ہے, ہماری جو ریلیشن شپ ہے, وہ بہت اچھا اور بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کیونکہ اپنا نام سننا, کیونکہ ہماری نام جو ہے ہماری آئیڈینٹی ہے, ہماری جو ہے شخصیت کا بہت بڑا نام جو ہے یہ ایک سمبل ہے. تو ہم اپنا نام سن کر کہیں بھی, یعنی کہ اپنے نام کے لیے لوگ کیا سے کیا کرتے ہیں, اپنا نام لکھوانے کے لیے لوگ کیا سے کیا کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اپنا ایک نام آ جائے, یعنی کہ کسی بھی انویٹیشن میں نام لکھوانے کے لیے لوگ کتنا یعنی کہ کین ہوتے ہیں, کتابوں کے اوپر اپنا نام لکھوانے کے لوگ کتنا کین ہوتے ہیں. تو مختلف اعتبار سے لوگوں کی یہ سائیکالوجی ہے جو کہ اس کتاب میں بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کو اپنا نام جو ہے بہت اچھا لگتا ہے, بہت سویٹ لگتا ہے.
تو آپ جو ہے ان کو ان کے نام سے پکاریں گے اور ان کا نام یاد رکھیں گے تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ وہ آپ اسے امپورٹنس دے رہے ہیں، آپ اسے ویلیو دے رہے ہیں، آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس کی بڑی یعنی کہ سائیکولوجیکلی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور فائنل میں بات اس بک کے حوالے سے کروں گا کہ اس میں کئی کیٹیگریز ہیں، 4 کیٹیگریز ہیں، اور پھر اس میں کئی رولز، کئی پرنسپلز ڈسکس کیے گئے ہیں، مگر میں نے چند پرنسپل آپ سے ڈسکس کیا. اور آخری پرنسپل ہے اسمائل، مسکرانا. مسکرانا ویسے بھی سنت مبارکہ ہے. ایز وی آر مسلم سو وی نو دیٹ کہ سنت مبارکہ ہے مسکرانا. اور مسکرانا بہت زیادہ ایک پلیزنٹ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے. جب بچے ہمیں دیکھ کے مسکراتے ہیں تو ہماری بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ماں باپ کی تھکن دور ہو جاتی ہے. تو مسکرانا جو ہے یہ بہت ہی بڑی یعنی کہ آپ کہہ لو کہ ایک میڈیسن ہے. لیکن اس کا کہاں مسکرانا ہے کہاں نہیں مسکرانا ہے اس کو بھی انسان کو سیکھنا چاہیے. اور کتنا مسکرانا ہے یعنی کہ کس وقت مسکرانا ہے اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. جب آپ کی کسی سے فرسٹ ٹائم میٹنگ ہو، آپ ہینڈ شیک کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اپنی ایک جینٹل سی اسمائل دیں کہ آپ جو ہیں اس سے مل کے خوش ہوئے ہیں. یا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جب بات چیت کر رہے ہیں تو وقتاً فوقتاً آپ اسمائل کریں اور ایسے یعنی کہ جیسچرز دیں کہ آپ ان کے ساتھ وقت گزارنا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. تو اسمائل جو ہے بہت بڑی ریمیڈی ہے. اگر آپ نے بیڈ ریلیشن شپس کو گڈ ریلیشن شپس میں کنورٹ کرنا ہے، یا کسی کے ساتھ نیا کنیکشن بنانا ہے، فرینڈ شپ کرنی ہے، یا آپ نے جو ہے ہیومن سائیکولوجی کو انفلوئنس کرنا ہے، تو یہ وہ اصول تھے جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی کمیونیکیشن سکلز کو، جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں سوشل سکلز، تو ان کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ مزید بہت زیادہ نئی ویڈیوز کے ساتھ اور نئے آئیڈیاز کے ساتھ فرام بیسٹ بکس اینڈ بیسٹ مینٹورز میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.